الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بصرہ میں سمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لبگساری کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حتا کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شاعر ہے، جو انہوں نے اپنی مضموری ظاہر کی، فرمایا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ترجمہ: میری یہ بساط نہیں کہ اپنے اثار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں. ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور مدح ثنائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا کہ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول و فضائے مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور صحت و بلا کا زلزلہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی گلیاں مرجھا چکی تھی، صرف و ضلالت کی تاریکی حسرت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. قرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں سدائیان لات و عزا کو رسل و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لور و نہار دونوں سے فیض حاصل کیا. وما علینا الا البلاغ.